پر بھی انتہائی کامیاب. باقی دنیا میں جو بڑے انسان ہیں وہ اگر ادھر زیادہ کامیاب ہے تو ادھر زیرو، ادھر زیادہ کامیاب ہے تو ادھر زیرو بھی نہیں، مائنس پہ آ جائیں گے. الیگزینڈر بہت بڑا فاتح تھا، لیکن اخلاقیات میں، روحانیات میں کوئی مقام تھا اس کا؟ زیرو ویلیو لانی پڑے گی. چنگیز خان بہت بڑا فاتح تھا، اٹیلا بہت بڑا فاتح تھا، لیکن یہ کہ کیا اس کی کوئی حیثیت ہے اخلاقی، دینی، روحانی؟ ایک ہی شخص ہے پوری انسانی تاریخ میں صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا وامہاتنا، جو اس میدان میں بھی سب سے اونچا اور اس میدان میں بھی سب سے اونچا. یہ ہے حضور کا کمال، اور جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کمال رسالت بھی ہے، تکمیل رسالت بھی ہے، تکمیل آدمیت بھی ہے. معلوم ہوا آدم کے اندر کیا کیا کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے. فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انسان کی عظمت کا شاہکار. انسان کے اندر جو کچھ اللہ نے قوتیں رکھی ہے، اس کو اگر دیکھنا ہو بتمام و کمال تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. انسان کو انسان بنانا ہے مقصود قرآن. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کی. عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے قرآن. الف لام میم. قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں، یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر. حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے باعث ہدایت. فیضان کتاب و سنت، کل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. کیا آپ کے ذہن میں ہے کچھ شکوک و شبہات؟ تو پھر دیکھیے پیس ٹی وی اردو پر حافظ مامون کے سوالات اور میرے جوابات. پروگرام ہے قرآن کے سائے میں. میں ہوں خلیل الرحمان چشتی. جانیے زندگی کا وہ مکمل نظریہ جس میں اللہ نے بیان کیے ہیں احکامات دونوں جہان کی کامیابی کے بارے میں. قرآن کے سائے میں ہر پیر رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. لمحہ فکریہ ڈاکٹر ذاکر کے ساتھ. کامیابی کا راز. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کی یادداشت کا راز کیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ تقریر کے دوران مختلف مذاہب کی کتابوں سے اتنے سارے حوالے پیش کرتے ہیں؟ یہ راز اللہ واضح کرتا ہے تمام انسانوں کے لیے اپنی آخری کتاب ہدایت قرآن کریم میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ العنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں مزید یقین دلاتا ہے، اور جو لوگ
ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور اللہ پر پورا بھروسہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی کامیابی کا راز پا سکتے ہیں۔ پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی اصل بنیاد۔ ہمارے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کو ایک بہت بڑا اعزاز اور اکرام بھی سمجھا جاتا ہے، اور ہمارا متفق علیہ یہ عقیدہ ہے کہ آپ پر نبوت و رسالت ختم ہو گئی، اور آپ کے بعد یا آپ کے اپنے زمانے میں نہ کوئی نبی تھا نہ ہوگا، اور جو بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال اور کذاب، اور جو کوئی اس کی تصدیق کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں ساری جو گفتگو ہوتی ہے بالعموم وہ سورہ احزاب کی ایک گفتگو کے حوالے سے، ایک آیت کے حوالے سے ہوتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ یقیناً ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے ختم نبوت پر ہمارے ہاں پرزور تقاریر بھی ہیں اور بڑی ضخیم اور مؤثر تصانیف بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور پر نبوت کے ختم ہونے کے دو مفہوم ہیں۔ ان دونوں مفاہیم میں ختم کا لفظ ہماری اپنی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ آٹا ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، اور سکول کا بچہ کہتا ہے میں نے اپنا کام ختم کر لیا، جو ہوم ورک دیا گیا تھا وہ میں نے ختم کر لیا۔ تو اب یہاں دو معنی مختلف ہو گئے۔ ایک یہ کہ کوئی چیز پہلے تھی اب نہیں رہی، آٹا تھا اب نہیں ہے، ختم ہو گیا، پیسے تھے اب ختم ہو گئے۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی چیز مکمل ہو جائے، کسی کو مکمل کر دیا جائے، کہ بچے کو جو کام دیا گیا تھا اس نے مکمل کر دیا، تو اس نے کہا میں نے اپنا کام ختم کر دیا۔ اسی اعتبار سے ختم نبوت کے دو مفہوم ہیں۔ ایک یہ مفہوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اس طور سے ختم ہوئی کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، اور ایک یہ مفہوم کہ آپ پر نبوت و رسالت کی تکمیل ہو گئی۔ اب یہاں قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ پہلے مفہوم میں ختم نبوت واقعہ ہے، حقیقت ہے، لیکن اس میں فضیلت کا کوئی پہلو تو نہیں ہے۔ ایک چیز چلی آ رہی تھی، چلی آ رہی تھی، چلی آ رہی تھی، ایک جگہ آ کر ختم ہو گئی، تو فضیلت کیا ہوئی؟ بلکہ اس اعتبار سے نبوت کے بعد جھوٹے مدعیوں نے یہ دلیل اختیار کی کہ نبوت تو رحمت ہے، رحمت کیسے ختم ہو سکتی ہے، رحمت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ دلیل بھی تھی کہ نبوت لوگوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسان ختم نہیں ہوئے، نبوت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اس قسم کے دلائل سے انہوں نے اجراء وحی
اور اجرائے نبوت کے لیے ایک بنیاد فراہم کی ہے۔ بہرحال وہ بنیادیں تو جیسا کہ میں بعد میں آپ سے تفصیلاً عرض کروں گا، بالکل بے پادر ہوا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ کہ واقعتاً یہ کم سے کم ماننا ہوگا کہ ختم نبوت میں حضور کی فضیلت کا کوئی پہلو نہیں ہے، وہ ایک واقعہ ہے، ایک حقیقت ہے، اور چونکہ اس کی قانونی اہمیت ہے کہ ختم نبوت میں جو شخص رکھنا ڈالے گا وہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام نے ختم نبوت کے اس پہلو کو بہت واضح کیا، بہت نمایاں کیا، اس پر ضخیم تصانیف لکھی، اس لیے کہ قانونی اہمیت ہے۔ کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا، کوئی شخص دائرہ اسلام میں ہے یا خارج ہو گیا ہے، تو لہٰذا جو ہمارے فقہاء ہیں جن کے پیش نظر زیادہ تر جو دین کا قانونی پہلو ہے وہ رہتا ہے، انہوں نے اس کو خوب اجاگر کیا، اور اتنا اجاگر کیا، اور اتنا واضح کیا، اور اتنا مبرہن کیا کہ اس پر اب کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ جو ختم نبوت کا دوسرا مفہوم ہے وہ نگاہوں سے اوجھل رہا ہے، یا کم سے کم اس پر جو مناسب ایمفیسس ہونا چاہیے، جو تاکید اور زور ہونا چاہیے تھا، وہ ہمارے ہاں نہیں ہوا۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ آپ کی فضیلت کی اصل بنیاد کیا ہے کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر ختم نبوت کی تقاریر میں صرف سورہ احزاب کی وہ آیت استعمال ہوتی ہے، حالانکہ ختم نبوت کے لیے میرے نزدیک جو اس سے زیادہ بڑی دلیل ہے وہ انشاءاللہ اس سلسلہ خطابات کے اندر آپ کے سامنے آئے گی، لیکن میں یہاں آپ کے سامنے یہ چیز لے آنا چاہتا ہوں کہ یہ اکمال اور تکمیل اور اتمام اور تتمیم، یہ عربی کے دو الفاظ جو ہے، اکمال مکمل کر دینا، تکمیل اور زور سے مکمل کر دینا، اتمام پورا کر دینا، تتمیم پورے اہتمام سے پورا کر دینا، تو یہ دونوں الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں قرآن حکیم میں بہت کثرت سے آئے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، سورہ مائدہ میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اکمال، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اتمام کر دیا تم پر اپنی نعمت کا، ورضیت لکم اسلام دینا، اور اب ہمیشہ کے لیے تا قیام قیامت میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے دین اسلام کو۔ اب یہاں دیکھیے اکمال، اتمام، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے تم پر کامل کر دیا، اور نعمت ہدایت، یہاں پہ لفظ نعمت آیا ہے، اتممت علیکم نعمتی، لیکن نعمت سے مراد اصل میں کیا ہے؟ ہدایت۔ اس لیے کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دنیا کی کوئی شے نعمت نہیں ہے جنہیں ہم نعمتیں سمجھتے ہیں جبکہ نعمت ہدایت موجود نہ ہو۔ صحت نعمت ہے، لیکن اگر ہدایت نہیں ہے تو اس صحت کے انسان حرام کاموں کے اندر صرف کرے گا، حرام کمائی میں لگائے گا، غلط کام میں جائے گا، تو پھر یہ نعمت کہاں رہی؟ یہ تو زحمت ہو جائے گی۔ جتنا زیادہ صحت مند ہوگا اتنی ہی برائی کمائے گا، اتنی ہی حرام خوری کرے گا، ہو سکتا ہے اتنی ہی حرام کاری بھی کرے۔ اسی طریقے سے اولاد کو اگر ہدایت نہیں تو وہ نعمت کہاں رہی؟ وہ صدقہ جاریہ کہاں بنا انسان کے لیے؟ بلکہ ہو سکتا ہے کہ انسان مسئول ہو جائے اگر اولاد کی تربیت میں، جیسے قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اگر اولاد کی تربیت میں کمی خود رہ گئی ہے والدین کی طرف سے تو وہ مسئول ہوں گے، ذمہ داری ہو جائے گی، اور اللہ کے ہاں وہ اولاد کی نعمت ان کے لیے زحمت ثابت ہوگی۔ اس طرح مال اگر کسی کے پاس زیادہ ہے، اللہ نے دیا، ہم سمجھتے ہیں نعمت ہے، محض مال نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو۔ اس لیے کہ زیادہ مال ہوگا زیادہ عیاشیاں کرے گا، زیادہ جو ہے انسان دنیا کے اندر کھل کھیلے گا، زیادہ غلط کام کرے گا۔ ہاں مال ہے، ہدایت بھی ہے، تو اب یہ نعمت ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، غرباء و مساکین پر صرف کرے گا، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے لگائے گا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں صرف کرے گا۔ تو گویا کہ کوئی نعمت دنیا کی نعمت نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ نعمت ہدایت موجود نہ ہو۔ تو یہاں جو فرمایا گیا اتممت علیکم نعمتی، اس سے مراد کیا ہے؟ کہ نعمت ہدایت تم پر کامل کر دی گئی۔ قرآن مجید میں نعمت جو ہے وہ کامل ہو گئی ہے، نعمت ہدایت کامل ہو گئی۔ اچھا میں دوسری آیت کا حوالہ دوں، سورہ صف میں فرمایا
یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اب دیکھیے یہاں تتمیم آ گیا. تتمیم، متم، پورا کرنے والا. یہ لوگ چاہتے ہیں، اور یہ مضمون دو جگہ پر آیا ہے، سورہ صف میں بھی اور سورہ توبہ میں بھی، اور دونوں جگہ اس سے پہلے یہود کا ذکر ہے. مراد کیا ہے کہ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. جیسے مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قرآن حکیم اللہ رب العزت کا آخری اور مکمل کلام جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اللہ رب العزت نے بارہا اہل ایمان کو مخاطب فرما کر اپنے کلام میں اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں. ان ہدایات کا جاننا تمام اہل ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. آئیے اس موضوع پر دیکھیے ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، صرف پیس ٹی وی اردو پر. سمجھیے کیا ہیں وہ احکامات ہم پر لازم ہے جن کا احترام. اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، ہر جمعرات رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. قرآن وہ سنت کی روشنی میں، اسلام کی مکمل رہبری میں، ہم ہوں گے کامیاب زندگی میں. جانیے وہ باتیں جن سے نکھرتے ہیں مومنین، ریاض الصالحین. جانیے وہ کارآمد کلمات جن پر عمل کرنے کی تلقین کر رہا ہے خود رب العالمین. ریاض الصالحین ہر پیر رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. میرج اور ڈیورس، سولوشن اور پرابلم، heaven or hell. Big fat events have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. امت مسلمہ کا ذوف و اضمحلال اور اختلاف و انتشار صحیح اسلام کی طرف سچی واپسی کے بغیر کبھی ختم نہیں ہو سکتا. شیخ اشفاق سلفی. ضرورت ہے کتاب و سنت کو عقیدہ و عمل کے لحاظ سے مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی، شرک و بدعات اور عملی بے اعتدالیوں سے دامن بچانے کی، اور مخالف اسلام نظریات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی. صحیح اسلام کی طرف واپسی کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام اسلام ایک آسان دین. اسلام ایک آسان دین ہر اتوار دوپہر 3:30 بجے اور دوبارہ صبح 4 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر.
یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہ واللہ متم نورہ، اور یہ تاکید ہے بہت، یہ نہیں کہا واللہ یتم نورہ، نہیں، اس لیے کہ وہ تو ایک فعل ہو جائے گا، یہاں فاعل، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرمانے والا ہے، فرما کر رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ اب دیکھا آپ نے اتمام، تتمیم، یہی آیت آئی ہے تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ سورہ توبہ میں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یا لام کی بجائے ان آ گیا، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے، نور کی تکمیل کرے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اب یہ اکمال، تکمیل، اتمام، تتمیم، اور اسی طرح حضور کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اخلاق کی جو اچھائیاں ہیں، اعلیٰ اخلاق، عمدہ خلق، میں اس کی تتمیم کر دوں، اتممہ، یہ بھی تتمیم سے ہے، لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں اخلاق کی بلندیوں کو مکمل کر دوں، یعنی یہ کہ اخلاق حسنہ تو تمام انبیاء کے تھے، اور بعض اعتبارات سے ہر ایک جو ہے وہ بہت نمایاں ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدق، آپ بولتے جائیے، لیکن یہ کہ تمام انبیاء میں جو بھی مکارم اخلاق تھے وہ سب جمع ہو گئے ہیں بڑے حسین توازن اور اعتدال کے ساتھ ذات محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ تو یہ آیات جو ہیں اور یہ حدیث نبوی یہ اشارہ کر رہی ہے اس بات کی طرف کہ اصل میں جو فضیلت ہے وہ اکمال دین اور اتمام نعمت ہدایت کی ہے، یہ تکمیل نبوت و رسالت کے مظہر ہیں، اور اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اسی بنیاد پر قائم ہے۔ ورنہ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا، کچھ لوگ گمراہ کرنے والے لوگ، ضال اور مضل لوگ، وہ یہ دلیل لاتے ہیں نبوت رحمت ہے، رحمت ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے نبوت لوگوں کے لیے تھی، لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی، لوگ موجود ہیں، نبوت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے نبوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے لوگوں کے لیے، وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو اس اعتبار سے واقعتاً صرف ختم نبوت اگر سامنے رہے، کیونکہ ہمارے ہاں اسی پر ایمفیسس ہے، تاج و تخت ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت کا تاج بھی آپ کے فرق مبارک پر ہے، آپ کے سر مبارک پر ہے، اور تکمیل رسالت کا بھی جو ہے تاج آپ کے سر پر ہے۔ اب یہاں میں ایک بات تھوڑی سی اور واضح کر دوں، نبوت اور رسالت میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، اس پہ اگرچہ بہت سی گفتگویں لوگوں نے کی ہیں، بعض کا خیال ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت نہ لائے۔ بعض کا خیال ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو کتاب لائے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو کتاب نہ لائے۔ یہ ساری باتیں یہ قاعدہ کلیہ کی حیثیت سے صحیح نہیں ٹھہرتی، اس لیے کہ حضرت داؤد کو کتاب دی گئی زبور، لیکن وہ نبی ہیں، رسول نہیں تھے، اس اعتبار سے قاعدہ کلیہ ٹوٹ گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت کوئی نہیں لائے، وہ شریعت موسوی کی تجدید کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن پھر بھی آپ رسول ہیں۔ اس اعتبار سے وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ پورے اس معاملے کو واضح بیان نہیں کر سکتے۔ البتہ ایک چیز متفق علیہ ہے تمام مسلمانوں کے، تمام علماء کے، کہ نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ ہر رسول تو لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ ایک عام شے، ایک خاص شے ہے۔ نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے۔ اب اس میں غور کیجئے، ہمارے ہاں عام طور پر مجھے صحیح طور پر معلوم نہیں ہے کہ اس عقیدے یا خیال کی بنیاد کس حدیث پر ہے، لیکن یہ کہ عام خیال ہے کہ انبیاء 1.25 لاکھ آئے اور رسول 313 آئے، اور یہ تعداد اس اعتبار سے بڑی پیاری تعداد ہے کہ 313 تھے اصحاب بدر۔ گویا کہ رسولوں کی تعداد اگر یہ صحیح ہے تو اس کے مطابق حضور کے ساتھی تھے جنگ بدر میں،
اور حضور کا جو خطبہ ہوا ہے، خطبہ حجۃ الوداع، اس میں 1.25 آدمی تھے، 1,24,000، اور یہ گویا تعداد مطابقت رکھتی ہے انبیاء کی تعداد سے۔ بہرحال اب آپ سوچئے کہ جو شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے، جیسے کہ محمد رسول اللہ، قرآن میں آپ کو یہ بھی کہا گیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے حلال کی ہے اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے؟ اسی طرح یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو تو وہ عدت کے حوالے سے دو، یہ نہیں ہے کہ بس طلاق دی اور معاملہ ختم ہو گیا، وہ عدت اس کے بعد رہے گی۔ یہاں آپ کو یا ایھا النبی کہا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پھر یا ایھا الرسول بھی آتا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو کچھ آپ کے پاس بھیجا گیا ہے، پہنچایا گیا ہے اللہ کی طرف سے، نازل کیا گیا، اسے پہنچا دو۔ اگر آپ نے کوئی کوتاہی کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، امکانی طور پر اگر آپ نے اس میں کوئی کمی کر دی تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ تو آپ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ اب آپ کی شخصیت مبارکہ میں نبوت اور رسالت کا کیا تعلق ہے؟ اس میں جو بات میرے نزدیک بہت زیادہ عام فہم ہے، معاملے کو سلجھا دیتی ہے، ابھی تک میں دونوں ہتھیلیوں کو یوں جوڑ رہا تھا، اب یوں جوڑ رہا ہوں۔ نبوت کا رخ اللہ کی طرف ہے، اللہ سے لینے والی شے نبوت ہے، وحی آ رہی ہے، وحی آ رہی ہے، وحی انبیاء پر بھی آتی تھی، رسولوں پر بھی آتی تھی۔ لینا والا رخ، وہ اینٹینا، وہ جو ہے اس کا رخ ادھر ہے جو کہ وحی کو کیچ کر رہا ہے، فرشتے سے آ رہا ہے پیغام، اور یہ رخ دینے والا ہے، پہنچانے والا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر